السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جب نیکی سے خوشی اور گناہ سے دکھ ہو۔ یہ موضوع دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے لیا گیا ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ مطلب ہے کہ اگر قلب و ضمیر میں نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کی علامات یہ ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد فرحت و شادمانی کا احساس ہو اور گناہ ہو جائے تو طبیعت بوجھل اور دکھ کا احساس ہو، تو جانیے کہ ایمان کا دیا روشن ہے، اور اس روشنی کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ برائی نیکی کی جگہ اور نیکی برائی کی جگہ لے لے۔ یہ احساس دراصل نیکی اور گناہ کو پرکھنے کی کسوٹی اور معیار ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک گراں قدر نعمت ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں واقعے کی صورت میں قدر تفصیلی حدیث نقل کی ہے، جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت وثابہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ارادہ یہ تھا کہ آج میں آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں ایک ایک بات دریافت کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکوں۔ لوگ میرے آڑے آئے اور کہنے لگے، وابسہ رک جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں وابسہ ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو لینے دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، وابسہ قریب آ جاؤ۔ وابسہ اور قریب آ جاؤ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا کہ میرے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے چھو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابسہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا دریافت کرنے آئے ہو، یا تم ہی مجھ سے پوچھو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، آج تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کرنے آئے ہو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کی 3 انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور میں نے سینے پر ٹھونکتے ہوئے ارشاد فرمایا، وابسہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ نیکی وہ ہے جس سے دل کو اطمینان اور نفس کو سکون ملے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں خلش پیدا کرے اور سینے میں اضطراب اور پریشانی کا سبب بنے، خواہ تجھے لوگ فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ سامعین محترم، غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکیمانہ انداز میں ایک لمبے مسئلے کو چند جملوں میں حل فرما دیا۔ غالباً صحابی رسول نیکیوں اور گناہوں کی فہرست جاننا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طویل فہرست کے بجائے ایک معیار اور کسوٹی ان کے حوالے فرما دی کہ اس سے اپنے اعمال کو پرکھ لیا کرو اور اپنی ہی مفتی سے فتویٰ لے لیا کرو۔ حدیث شریف کا آخری جملہ کہ خواہ لوگ تجھے فتویٰ ہی کیوں نہ دیں، ایک اور بڑی گتھی کو سلجھا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ خواہ مخواہ میں تمہیں مغالطہ دینے اور نیکی اور گناہ کو غلط ملت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بہلاووں میں ہرگز نہ آنا، دل اور ضمیر کی بات پر کان دھرنا، کیونکہ لوگ غلط کہہ سکتے ہیں مگر ضمیر کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہاں یہ بات بھی
ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے نیکی کو معروف جبکہ گناہ کو منکر کا نام دیا ہے۔ معروف بھلی اور جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر صاحب ایمان کو اس سے شناسائی ہوتی ہے، وہ اس سے اپنے لیے اپنائیت محسوس کرتا ہے اور اس کے پا لینے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ منکر اوپری اور غیر مانوس چیز کو کھا جاتا ہے، احاطہ ایمان میں اس کی کوئی شناخت نہیں، اس لیے صاحب ایمان اس سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے، اگر سرزد ہو جائے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو اسی کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں، ان کے صحیح یا غلط ہونے کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ ذی قدر سامعین، اتنی آسان اور یقینی معیار کے باوجود جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اور برائی کی بہتات ہے اور نیکی کی شرح بڑی ہی کم ہے۔ وجہ اس کی نہایت ہی واضح ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلودہ ہو گئے ہیں۔ شاید کسی حد تک ہم نیکی کی خوشی کو تو محسوس کر لیتے ہوں گے، لیکن گناہ اور برائی کا دکھ محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ گناہ یا برائی کرنا دراصل نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، اس لیے اس سے وقتی طور پر تسکین نفس حاصل ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ تسکین نفس اور قلبی اطمینان و سکون دو الگ اور متضاد چیزیں ہیں۔ یہ تسکین نفس ہی ہے جو گناہ اور برائی کی شرح کو بڑھاوا دے رہا ہے، لہٰذا بڑی ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ سورہ العرف کی آیت نمبر 201 میں ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم پر مخفی نہیں کہ جس طرح نیکی اور گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اسی طرح ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ اگر بنظر آزر دیکھا جائے اور دلی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہی معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وقتاً دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی رہتی ہیں، مگر ہم بے سوچے سمجھے ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور غیر شعوری طور پر خوشی سے محروم اور دکھوں کے ہجوم میں گر جاتے ہیں۔ غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، تنزیہ گفتگو، یہ سب دل دکھانے والے کام ہیں، یقیناً ان سے دکھ ہی حاصل ہوگا۔ پھلے وقتوں کی بات ہے کہ انسان بہت سی نیکیاں بلا جھجک کر لیتا تھا اور یقینی خوشی سے سرشار رہتا تھا، مثلاً کسی اجنبی کو مہمان بنا لینا، راہ چلتے مسافر کو گاڑی میں لفٹ دے دینا، بھٹکے ہوئے کو رستہ بتلا دینا، ٹیلی فون سے کسی کو بات کرا دینا، کسی حادثے کی صورت میں سچی گواہی دے دینا، گھر کی گھنٹی یا دروازے پر دستک ہونے پر بلا جھجک دروازہ کھول دینا، اور اسی طرح کے اور بہت سے امور۔ مگر اب کہاں، لالچ اور خود غرضی نے ان کاموں کے سامنے بند باندھ دیے ہیں۔ خلوص، ہمدردی اور غمخواری سب کچھ مشکوک ہو کر رہ گئے ہیں۔ آئیے اور نیکی کی حقیقی شادمانی اور برائی کی کثرت کو محسوس کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ اجتماعی رویوں کو بدلیں، عمدہ اقتدار کو واپس لائیں، خلوص، عزت و احترام اور شفقت و محبت پر پڑی گرد کو صاف کریں، بھائی بھائی بن کر رہیں اور معاشرے کی تشکیل نو کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔